نہیں، جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی جو مدر کہلاتے ہیں وہ برٹش ہے۔ یہ برٹش قوم نے ہی پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو بنایا، اور پھر اس کو پوری دنیا میں انہوں نے جہاں جہاں ان کی حکومتیں رہیں، جہاں جہاں ان کی کالونیز رہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ حکومت جو ہے یہ طرز حکومت دیا۔ پاکستان جب آزاد ہوا، انڈیا آزاد ہوا، انڈیا کے ساتھ سری لنکا تھا، سری لنکا سے بعد میں بنگلہ دیش ایڈ اپ ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی پارلیمانی جمہوریت چلتی ہے، پارلیمان کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یا عوام اپنی اظہار خیال جو ہے وہ ووٹوں کے ذریعے لوگ ہوتے ہیں۔ اب برٹش کے اندر دیکھیں، اب برٹش نے یہ نظام بنایا، لیکن برٹش لوگ تو بڑے اعلیٰ ہیں، ان کی تو بڑی اعلیٰ ویلیوز ہیں۔ آپ دیکھیں بورس جانسن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بورس جانسن جب کرونا آیا تو کرونا میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو سب سے زیادہ جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ یہی بنائے گئے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھا جائے اور ماسک لگایا جائے وغیرہ وغیرہ، مختلف احتیاطی تدابیریں WHO نے اور سب لوگوں نے دی۔ تو جو بورس جانسن تھے وہ نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے، بڑی ان کے گھر میں ایکسائٹمنٹ تھی، تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے گھر میں سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بنا ہوں۔ تڑ تڑ گھر میں پارٹیاں ہو رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی بڑی سیکرٹ پارٹیاں ہو رہی تھیں، عوام کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا، خفیہ پارٹی ہو رہی تھی، لیکن روزانہ سوشل گیدرنگ ان کے گھر میں ہو رہی تھی، جبکہ باہر سارا بازار، مارکیٹس، ہوٹل، ریسٹورنٹ، کلبس، ہر چیز بند تھا کہ سوشل ڈسٹینس رکھا جائے تاکہ کرونا کو روکا جائے اور ویکسین نکالا۔ لیکن بورس جانسن کے گھر میں یہ ساری وائلیشن ہو رہی تھی، پارٹیاں ہو رہی تھی، لوگ روز آ رہے تھے، کھا پی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، جو بالآخر کہیں پہ لیک ہو گئی کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی میڈیا نے اس کو اٹھایا، پارلیمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، بہت پریشر بلڈ کیا، بہت بحث مباحثہ ہوئی، اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور ایس او پیز کی وائلیشن کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، لہٰذا ان کو جانا پڑے گا۔ اور یہ بات بورس جانسن نے بڑی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے بچ بچاؤ ہو جائے اور میں پرائم منسٹرشپ سے جو ہے اس کو کنٹینیو کروں، لیکن برٹش عوام نے، میڈیا نے اور پارلیمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ الٹیمیٹلی بورس جانسن نے اپنی جو تھی مسٹیک کو اپنی اس کو ریگریٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا، ریزگنیشن دیا سوری۔ اب وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے، آج وہ دن ہے، آج 5 سپتمبر کو اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی پارٹی میں فوری طور پہ وائس نہیں تھا، فوری طور پہ پارٹی کے اندر الیکشن ہوا، سینئر لیڈرشپ کو موقع دیا گیا، سب بحث مباحثے کے بعد ووٹنگ کے ذریعے میرٹ کے اوپر، یہ نہیں کہ بورس جانسن کے رشتہ دار کو اپوائنٹ کر دیا، وائس پریزیڈنٹ بنا کے اب ان کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا عہدہ دے رہے ہیں، جیسا پاکستان میں ہوتا ہے کہ خاندان کا خاندان ہی سارے جو ہے نا وہ آپس میں بانٹ لیتا ہے۔ تو وہاں پہ اب جو مقابلہ ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا، وہاں پہ ایک انڈین رشی سوناک کو بڑی پاپولیرٹی ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جو لیز ٹرس ہیں، خاتون ہیں، بڑی آئرن لیڈی ہیں، ان کو بڑی پاپولر، ان کے درمیان جو تھا الٹیمیٹلی میچ ہوا، اور اب وہ میچ جو ہے نا اس کا رزلٹ آج کل میں انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، جو کنزرویٹو پارٹی ہے، کہ آنے والے دنوں میں برٹش پرائم منسٹر کون ہوگا، رشی سوناک ہوگا یا لیز ٹرس ہوگی۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، زیادہ تر جو ٹلٹ ہے وہ لیز ٹرس کے پر ہے کہ وہ خاتون پرائم منسٹر بنیں گی، لیکن جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی رشی سوناک بھی آن دی رن پہ ہے، شاید وہ ان کی قسمت بھی جا سکتی ہے۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، انڈیا کی آج کل انڈیا کو عروج ملا ہوا ہے، امریکہ میں بھی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کاملا ہیرس، ان کا تعلق بھی انڈیا سے، ان کا اوریجن بھی انڈیا میں ہے، اسی طرح یہ رشی سوناک ہے، ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہے۔ اب آئی تھنک آج اور کل نیکسٹ 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں برٹش کے لیے، وہاں پہ اس کا بورس جانسن کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ کنزرویٹو پارٹی جن کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں، وہ انہوں نے جو الیکشن کیا تھا ود ان دا پارٹی، انہوں نے اس پارٹی کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے کہ ہو ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو نیکسٹ رسپانسبلٹی دی جائے گی۔ جو لیسن ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمہوریت ملک میں چلانی ہے
تو جب برٹش پارلیمنٹ کو یہ ہمیں سمبل بنانا پڑے گا اس کو، چونکہ ہم نے لیا ہی ان سے، انہیریٹ ان سے کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے برٹش پارلیمانی نظام تو لے لیا، لیکن اس کو اس کو فالو نہیں کیا، اس میں بڑے لوپ ہول کریٹ کر دیے، اس کے اندر بڑے نقص ڈال دیے، اس کے اندر اپنی خاندانی سیاست اور نیپوٹزم اور برادریزم اور کرپشن ڈال دی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان 75 سالوں کے بعد بھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، یہاں کی جمہوریت پنپ نہیں سکی، یہاں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کے نام پر ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ اصل جمہوریت جو ہے وہ برٹش کے پاس ہی ہے، برٹش چھوٹی سی غلطی، لیڈر کی چھوٹی سی غلطی کو بھی برٹش پارلیمنٹ اور برٹش عوام اور میڈیا معاف نہیں کرتے ہیں۔ یہی اصل معنوں میں دیکھا جائے جو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ان میں بھی ان حکمران کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی تھی، وہی سیم پیٹرن جو ہے وہ برٹش میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حکمران غلطی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہے، تو اس پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو جانا پڑتا ہے۔ وہ لیسن دے کے جاتے ہیں کہ نیکسٹ جو پرائم منسٹر یا کیبنٹ بنے اس میں کوئی شخص اس طرح کی مسٹیک رپیٹ نہ کرے۔ پاکستان میں تو یہ سارا 75 سال سے یہی مسٹیکس دھاندلی کرپشن ہو رہا ہے، لیکن وہ لیسن نہیں بنتا، لہٰذا اگلی دفعہ پھر وہی کرپشن ہوتی ہے، اگلی دفعہ پھر وہی پرابلم ہوتی ہے۔ پارلیمانی جمہوریت کو، برٹش کو دیکھیں تو یہ بہت اعلیٰ نظام ہے، پاکستان کو دیکھیں تو یہ بہت ہی گندا چوڑا نظام ہے۔ اس کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ نوجوان طالب علموں اور تعلیم یافتہ لوگوں کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم بھی اگر برٹش کا نظام لیا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے وہ بھی ہمیں ساتھ امپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں بھی جمہوریت پنپ سکے، اور جمہوریت کے جو بینیفٹس ہیں، پراسپیرٹی، ایکویلٹی، رول آف لا، سپرمیسی آف کورٹس، یہ قائم ہو سکے۔ ایک دو دن میں یہ برٹش کی جو پولیٹیکل سین ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ لیز ٹرس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کا اوتھ لیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ تھینک یو۔